میت کی تصویر بنانے کے متعلق یہ ہے کہ اگر میت نے اپنی تصویر بنانے کی وصیت کی ہو کہ بھائی آپ لوگ میری تصویر بنا کے کمرے وغیرہ میں لٹکانا، تو اب میت کو اس سے ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، عذاب ہوگا۔ وگرنہ اگر میت نے اجازت نہ دی ہو اور گھر والوں نے اس کی تصویر بنا کے لٹکائی ہو یا فریم میں رکھی ہو تو اس صورت میں صرف بنانے والے کو گناہ ہوگا۔ بہرحال جو موبائل میں سیو کی جاتی ہے تصویر، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوگی۔ یہ پرفیوم کا حکم جو ہے نا، یہ ایک اس میں جواز کی صورت ہے اور ایک عدم جواز کی صورت ہے۔ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے نا، تو اگر یہ الکوہل بنا ہو جی اس سے کھجور سے، کشمش سے، اور ایک اور چیز ہوتی ہے، کھجور، کشمش اور ایک اور ہے چیز، ان تین چیزوں سے مل کر اگر یہ بنا ہو تو اس کی ادنا سی ادنا مقدار بھی وہ حرام ہے۔ اور اگر وہ اس قسم کا الکوہل ہے کہ جس میں یہ جو کھجور سے بنا ہے یا کشمش سے بنا ہے یا انگور سے بنا ہے، تو اس کی ادنا سی ادنا مقدار بھی حرام ہے۔ اس کو کپڑوں پر لگائیں گے تو اس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر پرفیوم بنا ہے ایسے الکوہل سے کہ جس میں ان تینوں چیزوں کا استعمال نہیں کیا گیا اور اس سے نشہ بھی نہیں چڑھتا، تو ایسے پرفیوم کو استعمال کرنا جائز ہے، چاہے وہ اڑ جاتا ہو یا نہ اڑ جاتا ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے کپڑوں پر پرفیوم نہ لگایا جائے جن میں آپ نے نماز پڑھنی ہو۔ تقویٰ یہی کہتا ہے۔ اولاد کے اعمال والدین پر پیش ہوتے ہیں، اتنا تو عیون الحکایات کے اندر لکھا ہے، جس سے والدین خوش بھی ہوتے ہیں اور اگر برے ہوں تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اولاد کے کارناموں اور کرتوتوں کا وبال، اس کا عذاب والدین کو نہیں بھگتنا پڑتا۔ بھگتنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ والدین نے بچوں کو خود ایسے گناہ کے کام پر لگایا ہو، تو اب جب تک وہ بچے اس کام پر چلتے رہیں گے انہیں خود بھی گناہ ہوتا رہے گا اور ان کے والدین کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو ایسے کاموں پہ مت لگائیں کہ جس کی وجہ سے قبر میں بھی آپ کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ جنم دن یعنی برتھ ڈے منانا کیسا، اور اس کے متعلق جو اسٹیٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان کا شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ اگر یہ شرعی تقاضوں کے مطابق کیا جائے تو جائز ہے، اور اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام ہو تو یہ ممنوع ہے۔ جائز ہونے کی صورت اس کی یہ ہے کہ آپ برتھ ڈے کے دن اگلے کی دلجوئی کی نیت سے اس کو مبارکباد پیش کریں، کوئی سویٹ ڈش وغیرہ بنا کے اسے دیں، کیک بھی کاٹ سکتے ہیں آپ، اور پھول وغیرہ بھی اسے ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال جو اس میں خلاف شرع کام ہے اگر وہ ہوں تو پھر یہ ناجائز ہے، جیسے مخلوط محفل قائم کرنا جس میں لڑکیاں لڑکے سب ہوں، کیک کاٹ کے ایک دوسرے کے منہ پہ مارنا، یہ بیلون پھٹانا، کیونکہ یہ بھی اس میں فضول خرچی میں آئے گا۔ اسی طرح کیک کے اوپر عجیب و غریب طرح سے تصویریں بنانا، اور پھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ بھی جائز ہی ہے، لیکن اس کو ایک عجیب سے رنگ میں جو لوگ دیتے ہیں وہ ممنوع ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان میں عموماً برتھ ڈے منایا جاتا ہے یہ مغربی کلچر کی پیداوار ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے مسلمان بھی افسوس کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو برتھ ڈے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شرعی لحاظ سے کریں۔ اگر آپ اس کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، جی میں آپ کو آپ کی برتھ ڈے کے اوپر 2 قرآن پاک کا تحفہ دیتا ہوں، واہ کیا ہی بات ہے، اس قسم کی ترکیب بنائیں تو برتھ ڈے فی نفس ہی جائز ہے، جبکہ بیچ میں خلاف شرع کوئی کام نہ ہو۔ صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بہنوئی کے ساتھ عمرہ کرنا درست ہے یا نہیں۔ دیکھیے، عورت کے لیے جو سفر شرعی ہے
وہ بغیر محرم کے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے اس کے لیے. یعنی کوئی بھی ایسا سفر ہو کہ جو سفر شرعی ہو، وہ عورت اکیلی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو. غیر محرم کے ساتھ وہ اس طرح کا کوئی بھی سفر نہیں کر سکتی. تو ایسے سفر میں اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اور محرم کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ مستقبل میں کبھی بھی نکاح کرنا درست نہ ہو سکتا ہو. جیسے بھائی ہو گیا، اس کے ساتھ آپ مستقبل میں کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ کے والد صاحب ہو گئے، ان سے آپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو وہ مرد کہ جس کے ساتھ عورت مستقبل میں بالکل بھی شادی نہ کر سکتی ہو، وہ اس کے لیے محرم شمار کیا جاتا ہے. بہنوئی کے ساتھ مستقبل میں نکاح ہو سکتا ہے، ویسے کہ بہن کے فوت ہو جانے یا اس کو طلاق دینے کے بعد اس کے ساتھ نکاح صحیح ہو جاتا ہے. لہٰذا بہنوئی آپ کے حق میں محرم نہیں ہے بلکہ غیر محرم ہے. تو اس کے ساتھ عمرے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ کسی بھی عورت پر یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو. لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ 3 دن سے زیادہ کی مسافت پہ سفر کرے. الا ومعها ذو محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو پھر وہ سفر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ سفر نہیں کر سکتی. واللہ اعلم بالصواب. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آگ کرنے کا معنی نافرمان قرار دینا ہوتا ہے. جو اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں انہیں پھر والدین آگ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ انہیں اپنی جاگیر سے، اپنی میراث سے بھی فارغ کر دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. شرعاً وہ اولاد ہی رہے گی اس باپ کی. عند اللہ تو مواخذہ ہوگا، لیکن دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح وہ اس کی اولاد رہے گی اور مرنے کے بعد وہ وراثت میں بھی حقدار رہے گا. ٹھیک ہے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ والدین کا دل دکھانا، یہ ان کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اب اس کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ کا تو مرتکب ہوا ہے، لیکن اس کبیرہ گناہ کا مواخذہ عند اللہ ہوگا، عند الناس نہیں ہو سکتا. اور اگر والدین کی زندگی میں اس نے معافی تلافی کر کے ان کو راضی کر لی ہے تو اب آق کا ٹائٹل بھی اس پر نہیں رہے گا. اور اگر اسی طرح والدین اس کو آق قرار دیں اور کچھ حصہ جائیداد کا بھی اس سے دے دیں تو اس صورت میں بھی اب وہ وراثت میں حصے دار نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو اس کا حصہ مل چکا ہے. یعنی حصہ اس کا دے کے پھر اس کو آگ کر دینا کہ بھائی یہ اب میرا نافرمان ہو گیا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اس تعلق سے یہی مراد ہے کہ اب اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس تعلق سے یہ مراد نہیں کہ اب یہ میرا بیٹا ہی نہیں رہا. یہ کہنا والد کا غلط ہے. اللہ اعلم بالصواب.